ملاتے ہیں جی تو پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سب کی کوئی کرتا کوئی نہیں کرتا. نہیں جو کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں. معلوم نہیں کہ آپ نہیں بھائی صاحب دیکھیں تو کافی لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. جو کرتے ہیں میں ان کی بات پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہیں، اور اگر یہ صحیح ہے تو پیر صاحب خاموش رہتے ہیں جی ہے نہیں جی نہیں بولتے نا کچھ. کچھ نہیں بولتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں وہ. تو کیا نام ہے پیر صاحب کا؟ سیف الرحمان صاحب تھے، سرفراز صاحب. سیف الرحمان جی کہتے تھے میرے نام ان کا سرفراز قاری سرفراز. قاری سرفراز. لیکن سیف الرحمان پھر کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اسلام سے زیادہ مشہور سے. اچھا مشہور سیف الرحمان نقشبندی. جی تو آپ ان کے ہی مرید بنے نا، یا ان کے بیٹے کے مرید ان کے بنے؟ بیٹے کے مرید بنے. سیف الرحمان صاحب کے نہیں. کیوں؟ وہ کب انتقال کر گئے؟ کافی دیر پہلے. اچھا ان کو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے کہ مرید نہیں تھے. مرید نہیں تھے. تو آپ کیسے پہنچے ان کے پاس؟ بتا رہے تھے نا آپ کے کوئی ساتھی تھے لے کے گئے. ادھر ہمارے علاقے میں ایک آدمی رہتا تھا. ہاں وہ ادھر جاتا تھا، وہ لے کے گیا. اچھا کیا بول کے لے گیا؟ ادھر محفل ہوتی ہے ذکر کی، ادھر چلتے ہیں. کیا ذکر ہوتا ہے وہاں؟ ذکر اللہ کا ذکر کرتے. کیسے؟ اللہ 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 سے. ہاں اللہ 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 بس؟ جی اور کچھ نہیں؟ ذکر ہوتا ہے جہاں کو مسئلہ. اور کیا؟ اور کیسے ذکر ہوتا ہے؟ ذرا کچھ اور بتائیے نا. وہ خفی ذکر بھی کرتے ہیں. وہی کیا کیا ذکر ہوتا ہے؟ ایک تو کہا اللہ 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 کا ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ کا کیسے؟ اللہ اللہ اللہ. اچھا اور ہو اللہ کیسے؟ ہو اللہ ہو اللہ. جی ہو اللہ. جی ہو اللہ ہو اللہ ایسے. اچھا اور اللہ 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 اللہ. جی ہو ساتھ لاتے پڑھتے. ہو بھی بولتا ہے. ہو اللہ ہو اللہ. ایک تو ہو اللہ ہو جی ہے، اللہ اور ایک ہوتا ہے ہو اللہ. یہ کبھی کبھار جا رہا تھا اللہ کا ذکر کرتے. اچھا لاتے پڑھتے بیان وغیرہ کرتے. تو پھر جو ان کو ایک ہاتھ ملائیے. جی جب ہاتھ ملاتے ہیں جی تو پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ بھائی سب کی کوئی کرتا کوئی نہیں کرتا. نہیں جو کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں. معلوم نہیں کہ آپ نہیں بھائی صاحب دیکھیں تو کافی لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. جو کرتے ہیں میں ان کی بات پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہیں، اور اگر یہ صحیح ہے تو پیر صاحب خاموش رہتے ہیں جی ہے نہیں جی نہیں بولتے نا کچھ. کچھ نہیں بولتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں وہ. یعنی جو بھی جن کو بھی ہوتا ہے نا کسی کو نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کہنا چاہیے صحیح ہے کہ بھائی مصافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصافہ کرتے صحابہ سے، جی اور جب مصافہ کرتے تو کیا صحابہ ایسے کرتے تھے؟ ایسے کرتے تھے؟ کوئی ذکر آتا ہے؟ نہیں. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ملے اور ایسے حالات نہیں ہوئے ان کے ساتھ، ایسا معاملہ نہیں ہوا تو ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پیر صاحب کو روکنا چاہیے نا. ایسے کیوں کر رہا ہے؟ صرف مسافہ کرو. یہ ناچنا گانا اور یہ کرنا اس کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں دیکھو کس طرح سے ناچتے ہیں اور کس انداز سے وہ حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں. اللہ کا گھر اس کے لیے تو نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو کیوں ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو اور بعض لوگوں کو نہیں ہوتا ایسا کیوں؟ اور ان سے جن کو ہوتا ہے ان سے پوچھا کہتے ہیں وجدات تھا. کیسے وجد آتا ہے؟ یعنی ان سے ملنے کے بعد وجد آتا ہے. وجد کس کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے وجد کا؟ ایسے جس کا آپ نے کہا ایسے کرنٹ لگتا ہے. اب ایسے کرنے لگا. ہاں ناچتے ہیں بھائی، پوری مسجد میں ناچتا ہے اور گر جاتا ہے. ہم لوگ کو نہیں لگتا. کسی کو بھی نہیں لگتا. نہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں؟ آپ نے کبھی کیا ایسا؟ وجد نہیں آیا آپ کو؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جس کے پاس ایمان زیادہ ہے اس کو وجد آتا ہو، جس کا ایمان کم ہو اس کو وجد نہیں آتا ہو. ایسا ہے کیا؟ پتہ نہیں. جہاں جو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، میں تو پڑھا نہیں ہوں. عقل سے سوچنا چاہیے نا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ یہ ناچ رہا ہے اور یہ نہیں ناچ رہا ہے. اگر ناچنا صحیح ہے تو سب کو ناچنا چاہیے، اور اگر ناچنا صحیح نہیں ہے تو پھر سب کو نہیں ناچنا چاہیے. تو اس عقل سے بھی اللہ نے دیا ہے نا، تو سوچنا چاہیے نا. تو نہیں سوچا آپ نے کبھی؟
اچھا وہی دین ہے. بہر کے دیکھیے میرے بھائی، دیکھیے جی سر. آپ نے کلمہ سنا ہے نا، کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ. نہیں نہیں، صدقے یا رسول اللہ کلمہ تھوڑی ہے. اچھا نہیں کہ کہنا. چلو اچھا نہیں کہنا، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد رسول اللہ. بس کلمہ ہمارا ہو گیا. اچھا اس میں کیا ہے، ہم نے اقرار کیا ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. جی تو اب عبادت جتنی ہے کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اب دیکھیے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ عبادت ہے. جی ذکر کرنا اللہ کا یہ عبادت ہے، جی ہے نہیں؟ جی تو اب یہ عبادت ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایک کوشچن آتا ہے کہ عبادت ہم کس کے طریقے پر کریں، کس کے طریقے پر؟ تو اس کا جواب ہے محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نا ذکر کا اور عبادت کا، ویسے ہمیں کرنا ہے. اب اگر پیر صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ 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 ایسے ذکر کرو، یا ہو کرو، یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرو، تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایسا ذکر کرنا. پیر صاحب کا طریقہ ہم نہیں لیں گے. پیر صاحب رسول تو نہیں ہے، کلمے میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ. پیر صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے، نقشبندی صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے. تو رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عبادت کا طریقہ بتائے، ایک عبادت کا طریقہ بتائے. اور اللہ رب العالمین نے کس کو رسول بنا کے بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا. اور رسول کا مقصد ہے کہ بندوں کو جا کر اللہ کی عبادت کیا کیا ہے وہ بتانا، اور اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے وہ بتانا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس کا یہ مقصد ہے بندوں کو اللہ سے کیسے جوڑنا ہے، اللہ سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے. اللہ کے بندوں کو وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اب دنیا کے کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی بھی عالم، کوئی بھی پیر، کوئی بھی مرشد اگر کوئی بتائے گا کوئی بات اللہ سے قریب کرنے کا راستہ، اللہ سے کی عبادت کا راستہ، ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، اگر بتایا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، نہیں بتایا ہے تو نہیں قبول کریں گے پیر صاحب کی بات، مرشد صاحب کی بات. سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیر صاحب اور مرشد صاحب کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں کن کے ساتھ ہوگا؟ جنت میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. تو شرط ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. پیر صاحب کی اطاعت نہیں ہے، مرشد کی اطاعت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ہم پیر و مرشد کو، مفتی کو، مولانا کو دیکھیں گے کیا ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے. ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ریجیکٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میں نے آرڈر نہیں دیا ہے وہ ریجیکٹ. دین کی کوئی بھی بات، دین پر چلنے کا کوئی بھی طریقہ ہے نا، عبادت کو کوئی بھی طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہے. محنت کر رہے ہیں، ریجیکٹ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں، کیا فائدہ؟ تو یہ ذکر کا طریقہ جو پیر صاحب نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یا اللہ پڑھو، یا اللہ اللہ پڑھو، یا ہو پڑھو، یا ہو اللہ پڑھو، یہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا؟ نہیں بتایا. اب یہ ساری محنت رائے جائے گی، رائے جائے گی، ضائع جائے گا. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا، واضح گمراہی میں چلا جائے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے. اللہ نے مدینہ پہنچایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہم بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہے نا. تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے کلمے کے مطابق چلیے.
عبادت اللہ کی، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. امتی کس کے ہیں ہم؟ محمد رسول اللہ کے. تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ کی. ختم. نہ کوئی نقشبندی، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی سہروردی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی رضوی، نہ کوئی اتاری، کچھ نہیں. ہماری نسبت ہے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، نبی رسول ہے، ان کی طرف نسبت کریں گے آپ؟ میں عیسائی ہوں، نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ہمیں اللہ نے محمد رسول اللہ دیا ہے، ہم محمد رسول اللہ کی امت ہے. تو گزرے ہوئے نبی کی امت ہم کی طرف نسبت نہیں کریں گے. تو پھر محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کسی پیر کی طرف کیوں نسبت کرتے ہیں؟ ہم نقشبندی ہیں، ہم اتاری ہیں، ہم رضوی ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے. نہیں، نسبتیں، یہ ساری نسبتوں کو ختم کریں. ہماری نسبت ایک اللہ کے بندے اور ایک اللہ کی بندگی، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت ہے نا. چلیں توبہ کر کے جائیں. حج سے پہلے توبہ کر لیں کہ اب میں یہ نقشبندی گروپ میں نہیں رہوں گا، نقشبندی طریقے پہ نہیں چلوں گا. سمجھ گئے نا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلیں ہے نا. ہاں، یہ ابھی سے توبہ کر لیجیے اور جانے کے بعد چھوڑ دیجیے سب راستوں کو. ورنہ مرنے کے بعد قبر میں کس کا سوال ہے؟ رب کون اور نبی کون اور دین کیا. کوئی پیر کا بھی سوال ہے، پیر صاحب کون. تو پھر قبر میں سوال نہیں کوئی پیر صاحب کا، کوئی مرشد صاحب کا. تو کیوں پیر اور مرشد کے پیچھے چل رہا؟ قیامت کے دن بھی جو اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا تو جانتے کون کامیاب ہوگا؟ جس نے اللہ ہی کی عبادت کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کیا، انہی کے طریقے پہ چلا، وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اسی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن جب آدمی برا نتیجہ دیکھے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلا ہوتا. اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ کی اطاعت کیا ہوتا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا. وہاں جا کے نہیں کہے گا کہ کاش میں پیروں کی اطاعت کیا ہوتا، مرشدوں کی اطاعت کیا ہوتا. نہیں، پیر مرشد کی اطاعت کرنے والا وہاں افسوس کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں سے توبہ کریں، چھوڑیں سب راستوں کو. دیکھیے حج کے اندر کیا ہے آپ کو؟ ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک اللہ کا ذکر ہے، ہاں تلبیہ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی عبادت سمجھ کے، اور جو جس طریقے پہ بھی ہم حج کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پورا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے میرے بھائی خیال رکھنا ہے نا، تو صحیح راستے پہ چلیے، چھوڑیے یہ سب چیزیں. بہت بر صغیر میں یہ سب اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا ہے، گروپ میں منتشر کر دیا ہے، گروپ بنا دیا ہے. اس کا مقصد صرف یہ کمانا ہے، پیسے کمانا، دولت اور مال کمانا. آپ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھیے. اللہ کی کتاب نہیں آتا ہے پڑھنے کسی مولانا کو بیٹھا کے کہ بھائی ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کو ترجمے سے ہم کو بتاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات فرامین ہیں جو حدیث شریف کہتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف. کسی بھی مولانا کو بیٹھا کے بھائی آؤ ایک ایک حدیث کو ترجمہ کر کے بتاؤ، بتاتے چلے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر اعظم ہے، قائد اعظم ہے، امام اعظم ہے، رسول اعظم ہے کہ نہیں. اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت ہے، حکیم الامت ہے. آخر اپنی امت کو کیا بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیں. پیروں نے کیا بتایا سب کو پتہ ہے، مرشد نے کیا بتایا سب کو پتہ ہے، ہمارے مفتی صاحب نے کیا بتایا سب کو پتہ ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اللہ کے بندوں کو پتہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پتہ نہیں ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. اس لیے محنت کریں. جو چیز آخر میں کام آئے گی اس پر محنت کریں، ایسے نہ چلے آنکھ بند کر کے. سمجھ گئے میرے بھائی؟ ہاں، میں چاہتا تھا میں آپ کو اپنے گروپ سے جوڑ دوں. مولا سیف گروپ کو چھوڑیے، نقشبندی گروپ چھوڑیے، آئیے ہمارے مدنی گروپ میں آ جائیے، مظفر مدنی کے ساتھ جڑ جائیے. تو اپنے گروپ میں آپ کو لے آتا، لیکن نہیں. ہم کدھر بلا رہے ہیں آپ کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر. اور یہ جو آپ کا امامہ ہے، پگڑی ہے، یہ پگڑی بھی پیر صاحب والی، اس کو نکال دیجیے، ہٹا دیجیے. آپ پہنیے ٹوپی، کوئی بھی ٹوپی پہنیے، سر پہ کوئی بھی رومال رکھیے. کوئی بھی آپ کے پنجاب میں
سادہ سا امامہ چلتا ہے نا، وہ امامہ پہنیے، لیکن ایسا امامہ نہ پہنیے کہ جس سے پتہ چلے آپ کسی پیر کے مرید ہیں. یہ علامت نہیں ہو، یہ پہچان نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ کپڑا رکھیں. ہاں کپڑا رکھیں، آپ کوئی بھی کپڑا رکھیں، کسی طریقے سے بھی رکھیں، لیکن ایسا نہ لگے کہ آپ کسی پیر کے مرید ہیں. دیکھیے مجھے بغیر معلوم کیے میں نے بول دیا تھا کہ آپ کس کے مرید ہیں. کیوں؟ کہ ہر پیر اپنے مریدوں کو ایک پہچان علامت دیتا ہے. کوئی ٹوپی کی شکل میں، کوئی امامے کی شکل میں، کوئی ہرا امامہ، کوئی لال امامہ، کوئی سفید امامہ، کوئی ہری ٹوپی، کوئی لال ٹوپی، کوئی گرین. یہ مقصد کہ ہر پیر بتانا چاہتا ہے یہ میرا کسٹمر ہے، یہ میرا مرید ہے، دوسرا اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے. ضرورت نہیں ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں کہا کہ تم ایسی ہی ٹوپی پہنو، ایسا ہی امامہ پہنو، ایسا ہی رومال سر پہ ڈالو. یہ لباس ہے، اور لباس میں پابندی نہیں ہے. لباس میں آپ جیسا لباس، پاکستانی ڈریس الگ ہے وہ پہنے، ایسے ہی ترکی کا لباس الگ ہے، ترکی اپنا پہنے، افریقہ کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے، عرب کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے. لباس میں ہمیں اسلام میں پابندی نہیں دی گئی، لیکن کوئی ایسی علامت اور پہچان نہ ہو جس سے کسی پیر و مرشد کی پہچان بن جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے علاقے، ہاں آپ کے علاقے کا لباس ہو، آپ کے ملک کا لباس ہو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہم کو پہچانا ہے، جو یہ ٹوپی ہے نا آپ کی، یہ پہچان. ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیں سب امریکہ سے آئے، کوئی انگلینڈ سے آیا، کوئی انڈیا سے آیا، کوئی پاکستان سے آیا ہے. ہم سب کو یہاں کس چیز نے جمع کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں؟ اسی کلمے نے اکٹھا کیا ہے. پیر و مرشد نے اکٹھا نہیں کیا. پیر و مرشد پر جائیں گے تو آپ بولیں گے میرا پیر و مرشد نقشبندی ہے، دوسرا کہے گا میرا پیر و مرشد قادری ہے، دوسرا کہے گا اختاری ہے، دوسرا کہے گا رضوی ہے، کوئی کہے گا سہروردی، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ، لڑائی جھگڑے ہو جائے گی. پیری مریدی کے نام پر امت ایک نہیں ہوگی، امت ایک ہوگی اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. امت کو اس پہ ایک کرنا ہے. ٹھیک ہے.